محترم بزرگوں، عزیز دوستو، اللہ تعالیٰ جل شانہ کا کروڑا احسان اور شکر ہے کہ اس کی توفیق اور عنایت سے رمضان المبارک کے ہم نے روزے رکھے، تراویحاں پڑھی، قرآن پاک کی تلاوت کی، صدقہ زکوٰۃ خیرات کیا۔ اللہ تعالیٰ ہر عبادت کو اپنی مہربانی سے قبول فرمائے اور اس کو اجر عظیم کا ذریعہ بنائے۔ حقیقت یہ ہے کہ رمضان المبارک بھی غمخواری کا مہینہ ہے اور صبر کا مہینہ ہے، اللہ کے ذکر کرنے کا مہینہ ہے۔ ویسے بھی ایک آدمی کو مہینہ بھر عادت ڈالنے سے عادت پڑ جاتی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ وہ عید کے بعد سب چیزوں کو چھوڑ بیٹھے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ عمل اللہ کے یہاں وہ مقبول ہے جس میں دوام ہو، جس میں ہمیشگی پائی جاتی ہو۔ کسی نے حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ حضرت نماز پڑھ کے خالی چلے جاتے ہیں، معلوم نہیں قبول ہوئی کہ نہیں؟ تو بڑا اچھا جواب ارشاد فرمایا اگر ظہر کے بعد عصر کی نماز کی توفیق ہو گئی تو سمجھو ظہر کی اللہ نے قبول کی تو عصر کی توفیق دی۔ اگر عصر کے بعد مغرب کی نماز کی توفیق ہو گئی تو سمجھو کہ عصر کی نماز اللہ نے پہلے قبول کر کے پھر مغرب میں آنے کی توفیق دی۔ تو جن لوگوں نے رمضان المبارک میں بڑی دل جمی سے، شوق سے، ذوق سے نمازیں پڑھی، اب اگر نمازیں پڑھتے رہیں گے تو سمجھو کہ رمضان کے مہینے کی نمازیں قبول ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ پہلے قبول فرماتے ہیں اور پھر اجر کی اور اس کے دوبارہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد تھے، حضور کی صحبت میسر تھی، آپ کو تو زندگی بھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خام میں بھی زیارت نہیں ہوئی، اور صحابہ کرام وہ خوش نصیب جماعت ہے جن کو ایک ایک دن میں کئی مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی تھی۔ اس جماعت کے بارے میں آپ کو کیا بتاؤں جنہوں نے 23 برس تک امام الانبیاء کے پیچھے کھڑے ہو کر نمازیں پڑھی، سارا قرآن کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یاد کیا، مسائل پوچھتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، مرید بننے کے لیے آتے تو تیرا پیر چشتی ہوگا، میرا پیر نقشبندی ہوگا، کسی کا پیر قادری ہوگا، کسی کا پیر سہروردی ہوگا، صحابہ کرام کا پیر امام الانبیاء مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ اتنی بڑی خوش نصیب جماعت تھی جن کا انتخاب خداوند عالم نے خود فرمایا۔ اپنے نبی کے لیے جماعت بھی اللہ کا انتخاب ہے، خود پیدا کردہ خدا کے۔ اور علماء نے مسئلہ لکھا ہے کہ صحابہ کرام کا مقابلہ دنیا میں کوئی نہیں کر سکتا، اس لیے ساری دنیا کی عبادتیں، نمازیں، حج، زکوٰۃ، تلاوت اللہ کے نبی کے صحابی کا ایک سجدے کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ فرق ہے ان میں ہم میں بڑا زبردست۔ ان کا استاد دیکھو، ان کا پیر دیکھو، ان کا امام دیکھو، اگر وہ ملازمتوں میں تھے، کیپٹن تھے، میجر تھے، کرنل تھے، جنرل تھے، اس فوج کے کمانڈر ان چیف محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی فوج میں یہ لوگ شامل تھے، اور ان کو اتنا موت کا اشتیاق تھا کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے 125 جنگ لڑے اور ایک جنگ میں بھی ہار نہ ہوئی۔ آخری وقت آیا، حضرت خالد بن ولید رو رہے تھے، کسی صحابی نے پوچھا کیا بات ہے، روئے کیوں؟ فرمایا ساری عمر جنگ کیے، جہاد کیے، اور آج بستر پہ موت آ رہی ہے۔ تو صحابی بڑا عقل مند تھا، کہنے لگا خالد یہ بتاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں لقب کیا دیا ہے؟ تو فرمایا میرا لقب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیف اللہ فرمایا۔ فرمایا تو اس کا یہ مطلب ہوا اگر تم شہید ہو جاؤ تو اللہ کی تلوار ٹوٹ جائے؟ تم شہید نہیں ہو سکتے، تم تو اللہ کی تلوار ہو۔ اللہ کے نبی نے جن کو اللہ کی تلوار بتایا، ان کے روزے اور ان کی نمازیں اور ان کی عبادتیں ساری دنیا سے اعلیٰ اور ساری دنیا سے عرفہ اور ساری دنیا کی تمام نیکیوں کی جڑ ہے صحابہ کرام۔ اس لیے کبھی بھول کے بھی یہ خیال نہ کرنا کہ ہم ان لوگوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ یوں فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
تم احد پہاڑ سونا خرچ کرو اللہ کی راہ میں، میرے صحابی کی 2 کھجوروں کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ ان کا ذوق اور تھا، ان کا شوق اور تھا، ان کی تمنائیں اور تھی، ان کی حسرتیں اور تھیں، آخری دم تک ان کی حسرتیں کچھ اور ہی تھیں جو ہمارے قریب سے نہیں گزرتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز، عید کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں، بچوں کو کھیلتے دیکھا اور ایک بچہ علیحدہ کھڑا ہو کے رو رہا ہے۔ اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کمزور کے پاس آنا، محتاج کے کام آنا۔ اس بچے نے پوچھا بھی سب بچے کھیل رہے ہیں، تو کیوں رو رہا ہے؟ کہنے لگا میرے ماں باپ نہیں ہیں، ان لوگوں کے تو ماں باپ ہیں، اس لیے خوشی منا رہے ہیں، میں کیسی خوشی مناؤں؟ جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس بچے کو ساتھ لیا، گھر لے گئے، نہلایا دلایا، کپڑے پہنائے، واپسی میں تشریف لائے۔ اس بچے نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی پکڑی ہوئی ہے۔ جہاں وہ بچے کھیل رہے تھے، سارے بچے آ کر کے کہنے لگے تجھے کیسے یہ بات موقع مل گیا؟ کہنے لگا میرے ماں باپ نہیں ہیں، میں یتیم ہوں، میرے باپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آج سے بن گئے، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا بن گیا۔ مدینے پاک کے اور بچے بھی رونے لگے، اے کاش ہمارے بھی ماں باپ مر جاتے، ہم بھی آج یتیم ہوتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی پکڑ کے ہم بھی چلتے۔ کمزوروں کا وارث، بے سہاروں کا سہارا، جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر ایک کے کام آئے۔ ایک دن بیٹھے بٹھائے جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی کو گود میں بٹھا لیا اور پیار کر کے فرمایا جلیبیب تمہاری شادی ہوئی کہ نہیں؟ عرض کیا یا رسول اللہ میرا گھر نہیں، در نہیں، زر نہیں، پر نہیں، جھونپڑا بھی کوئی نہیں، میری شادی کون کرے؟ فرمایا جاؤ فلاں صحابی کے پاس لڑکی ہے، میرا جا کر کے پیغام دے دو اسے، تم اپنی شادی کر لو۔ صحابی نے یہ سن کر پرواز کی، چلا گیا، گھر پہ جا کے دستک دی، گھر والا اندر سے نکلا اور کہنے لگا مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے اور پیغام دینے آیا ہوں تمہاری لڑکی سے میری شادی کر دو۔ اس نے کہا تو غریب ہے، نادار ہے، مفلس ہے، میری حسینہ لڑکی ہے، تو ویسے بھی رنگ کا کالا ہے، قد کا بھی چھوٹا ہے، کسی کرم کا بھی نہیں۔ اس کا باپ کا جواب سن کر کے لڑکی بول اٹھی اور کہنے لگی تو اس کے حسن کو نہ دیکھ، تو اس کی غریبی کو نہ دیکھ، تو اس کی ناداری اور مفلسی کو نہ دیکھ، تو اس کے بھیجنے والے کو دیکھ۔ تم جواب کیوں دیتے ہو؟ میں تیار ہوں شادی کے لیے۔ صحابی واپس آیا اور آ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حال دیا، فرمایا لڑکی نے ارادہ ظاہر کر دیا میری شادی ہونے کو ہے، یا نبی اللہ میرے پلے پائی پیسہ تو کوئی نہیں، دمڑا دمڑی ڈھیلا کوئی نہیں۔ فرمایا جا عثمان غنی سے 300 درہم قرض لے لے، تیرا قرض میں محمد رسول اللہ ادا کروں گا۔ عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 300 درہم قرض لے لیے، شادی کی تیاری کر رہا ہے، جھوپڑے کا سامان خرید رہا ہے، برتن لے رہا، میری بھی جوک بسے گی، میرا بھی گھر آباد ہوگا، میں بھی بال بچے دار بنوں گا۔ شادی کا انتظام کرتے کرتے کانوں میں آواز آئی انفروا فی سبیل اللہ، انفروا فی سبیل اللہ، تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ صحابی نے قرآن سنا، دکانداروں کے پاس گیا، برتن واپس لے لو، زیورات واپس لے لو، کپڑا اپنا واپس لے لو، مجھے اللہ نے بلایا ہے۔ اسلام نے کفر نے اسلام کو للکارا ہے۔ میں کلمہ بلند کرنے کے لیے، قرآن کا جھنڈا اونچا کرنے کے لیے میں شادی نہیں کرنا چاہتا۔ یہ بھی نہ سوچا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے پوچھ لوں، بڑی مشکل سے شادی کا پروگرام بنا ہے، آپ ہی نے بنایا ہے، اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ جہاد میں جاؤں یا میں اپنی شادی کا انتظام مکمل کر کے شادی کروں؟ ان کے پاس اتنی مہلت کہاں تھی کہ یوں سوچے؟ منتیں کی دکانداروں کی، اپنے برتن واپس لے لو، اپنا کپڑا واپس لے لو، اپنا سارا سامان واپس لے لو، مجھے قرآن نے بلایا، مجھے اسلام نے بلایا ہے، کفر نے اسلام کو للکارا ہے۔
مجاہدین کے ساتھ ساتھ ہو کر کے چلا گیا. فرمایا فجرحت جرحن شدیدا، اگلی صف میں کھڑا ہو کے جنگ کیا. اتنے زخم آئے، شناخت نہیں ہوتی، پہچانا نہیں جاتا. بہن نے انگلیوں کے پوروں سے پہچانا، ابھی دم آ رہا تھا. جناب مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد فرمایا میرا جلائی بھی شادی میں لگا ہوگا، مصروف ہوگا. کسی نے بتایا نہیں، اگلے سب میں کھڑا ہو کے جہاد کیا، اللہ کی راہ میں جنگ کیا ہے اور زخمی ہے، دم نکلنے کو ہے. فرمایا جلدی کرو، زخمی حالت میں میرے پاس لے آؤ. جناب مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رحمت والی گود میں سر رکھ لیا، مسکرانے لگا. فرمایا فزت برب الکعبہ، اور نوجوان رب کعبہ کی قسم تو بڑا کامیاب ہے. کیا شوق تھا، تمنا ہوتی تھی کہ میری موت آئے، نبی کی گود میں آئے، رحمت والی جھولی میں آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرتے ہوئے میری موت آئے. ایک ایک کی تمنا ہے. سعد بن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنگ ختم ہوا، جہاد ختم ہوا، لڑائی ختم ہوئی، زخمیوں کو سنبھالا، غازیوں کو سنبھالا، شہیدوں کو سنبھالا. سعد بن ربی ملتا نہیں. جناب مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یاد فرما کر کے رو رہے ہیں، میرا سعد نہیں ملتا. کسی کو بیٹی یاد کر کے روے گی، کسی کو بہن یاد کر کے روے گی، کسی کی امی جان روے گی، کسی کی گھر والی روے گی. سعد بن ربی، دو جان مقدر تیرے مقدروں پہ قربان کر دوں، تجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یاد فرما رہے اور مدینہ طیبہ میں یاد کر کر کے رو رہے ہیں. خود فرمایا دونوں جوان چلے جاؤ اور پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑے ہو کر آواز لگاؤ، سعد بن ربی تو جہاں بھی ہو، تجھے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا. دو جوانوں نے آوازیں لگائی، ایک غار میں سے دھیمی دھیری آواز آئی، میں چل نہیں سکتا، تم میرے پاس آ جاؤ. صحابہ پہنچے. محدثین نے لکھا ہے 80 کے قریب زخم ہے، 80 کے قریب زخم ہے. اور کہنے لگا مجھے اٹھا کے لے چلو. اور اللہ والے اٹھائیں کیسے، انگلی رکھنے کی گنجائش نہیں ہے، سارا بدن کٹا ہوا ہے، تجھے اٹھائیں کیسے. انہوں نے کہا اتنی ہمت کرو، تم کوشش کرو، اللہ پاک سبب بنائے گا، میری تمنا ہے. کسی صحابی نے کہا اب آخری وقت میں کیا بیوی کو دیکھنا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں. بچوں کو دیکھنا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں. پھر کیا دیکھنے کا شوق ہے؟ انہوں نے کہا میری عمر بھر کی تمنا ہے، میری حسرت ہے، میرا آخری وقت جو آئے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرتے ہوئے آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرتا جاؤں. اللہ پاک مجھ سے پوچھے گا دنیا سے کیا لایا، عرض کروں گا تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار لایا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے باہر چلے. کسی نے پوچھا یا رسول اللہ کدھر؟ فرمایا سعد بن ربی مل گئے ہیں، زیارت کا متمنی ہے، دیدار کا بھوکا ہے، کچھ میں چلوں گا کچھ وہ چلے گا، درمیان میں ملاقات ہو ہی جائے گی. سعد بن ربی کو اٹھا کے لا رہے ہیں، بے ہوش ہے، خون ٹپک رہا ہے، لہو ٹپک رہا ہے، ساری جان زخمی ہے. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے زخمی سر اپنی گود میں رکھ لیا اور پوچھا سعد بن ربی تیرا کیا حال ہے؟ صحابی کہنے لگا یا رسول اللہ میرے دکھڑے ٹل گئے، میرے غم غلط ہو گئے، میری پریشانیاں چلی گئی، تیرا دیدار مل گیا، مجھے سب کچھ مل گیا. پیشانی پہ بوسہ دے کر فرمایا فزت برب الکعبہ، او نوجوان رب کعبہ کی قسم تو بڑا کامیاب ہے. مسکرانے لگا. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا شوق ہے، کیا کر رہا ہے اس وقت؟ کہنے لگا میری تمنا پوری ہو گئی، تیرے چہرے پہ فدا شمس و قمر، تیرے چہرے پہ فدا شمس و قمر، تیری زلفوں پہ تصدق شام و سحر، رخساروں پہ ٹھہرے کس کی نظر، تیری پیاری ادا کا کیا کہنا. میں اپنے مقدر پہ ناز کرتا ہوں، کوئی بستر پہ مرے گا، کوئی اسپتال میں مرے گا، کوئی ایکسیڈنٹ میں زور پہ سڑک پہ مرے گا، کوئی بیوی کو دیکھتا ہوا مرے گا، کوئی بچوں کو دیکھتا ہوا مرے گا، کوئی ڈاکٹر کو دیکھتا ہوا مرے گا، کوئی نرس کو دیکھتا ہوا مرے گا. میں اپنے مقدر پہ ناز کرتا ہوں، تیری رحمت والی گود میں دم توڑ رہا ہوں.
بخاری شریف میں روایت ہے، جتنی طاقت تھی پوری سے اچھل کر پلٹ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گود سے قدموں میں اپنا رخسار مبارک رکھ دیا، تیرے قدموں میں دم نکل جائے میں بڑا کامیاب۔ اعلان ہو گیا سعد بن ربیع شہید ہو گئے، جنازہ تیار ہے۔ خدا کی قسم صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بھی کھڑے ہوئے رو رہے ہیں، اے کاش یہ موت میری ہوتی، نبی کی گود میں میرا دم ٹوٹتا، میرا آخری سانس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار میں جاتا۔ فاروق اعظم رو رہے ہیں، بڑے بڑے ذی-النورین رو رہے ہیں صحابی کہ اے کاش یہ موت میری ہوتی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت والی گود میں میرا دم ٹوٹتا۔ جنازہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا، مدینے کی گلیوں سے جنازہ گزر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ میری تیری موت بھی مدینے میں عطا فرمائے، بڑی کامیابی ہے۔ مدینے کی موت یوں ہی نہیں ملتی، بڑے شوق سے بڑے ذوق سے مدینے کی موت ملتی ہے۔ ایک ایک اللہ والے نے 40 سال مدینے میں گزارے اس لیے کہ موت مدینے میں آ جائے۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ نے ساری زندگی میں ایک حج کرنے کے بعد پھر حج کے لیے بھی نہیں گیا، مدینے سے باہر موت نہ آ جائے۔ اور ادب اتنا کرتا تھے مدینے کا، ساری زندگی میں 3 میل کے ایریے میں چھوٹا پیشاب بھی نہ کیا امام مالک رحمت اللہ علیہ نے، اور ساری زندگی میں مدینے پاک میں جتی کبھی نہیں پہنی، اس لیے کہ کہیں میرا جتی والا پیر وہاں نہ رکھا جائے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم مبارک رکھا گیا تھا، بے ادبی نہ ہو جائے۔ ایسے ایسے اللہ والے لوگ آئیں گے، عاشق لوگ جو ہوتے ہیں وہ ان ساری چیزوں کا خیال کرتے ہیں، اور وہ توحید کا سب سے پہلے خیال کرتے ہیں، توحید کے بغیر تو کچھ بھی نہیں۔ سارے دین کی مدارت اللہ کی توحید پہ ہے، شرک بھی کرتا رہا عبادت بھی کرتا رہا، پھر کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں۔ مدینے کی گلیوں سے جنازہ گزر رہا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں تو ہر وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کو دیکھتا تھا، تو آپ ایڑیاں اٹھا اٹھا کر پنجوں کے بل چل رہے ہیں جنازے کے ساتھ ساتھ۔ سبحان اللہ، وہ کتنا مبارک جنازہ ہوگا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا، اور جنازے کے ساتھ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں۔ ابو ہریرہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، کانٹے نہیں، روڑا نہیں، پتھر نہیں، آپ یوں تنگی سے چل رہے ہیں، کیا بات ہے؟ فرمایا انی ارا ما لا ترا، ابو ہریرہ جو میں دیکھوں تم نہیں دیکھ سکتے۔ اس اللہ والے نے جہاد میں آ کر کے جان دے دی، 80 کے قریب زخم کھائے، میری رحمت والی گود میں دم توڑا، جنازہ میں نے پڑھایا۔ اس وقت جنازے پہ اتنا رش ہے فرشتوں کا کہ جنازے کے چاروں طرف اتنا نوری فرشتہ جنازہ پڑھنے کے لیے آیا ہوا ہے، پورا قدم رکھنے کی گنجائش نہیں ہے، پورا قدم رکھنے کی گنجائش نہیں ہے، چاروں طرف اتنا فرشتوں کا جم گھٹا ہے۔ اور آپ اور میں یہ سوچتے ہیں چلو بھئی اتنے فرشتے نہیں تو 100-200 فرشتے تو آ جائیں، مگر کیسے آئیں؟ وہ عبادت کیسے کریں گے جو صحابہ کرام نے کی؟ ان میں جو اخلاص تھا جان دینے تک کا، وہ ہم میں کیسے ہو سکتا ہے؟ غریب پروری ہم سے نہیں ہو سکتی، ہم کمزور کی ہمدردی ہم سے نہیں ہو سکتی، ماں باپ کی خدمت نہیں ہو سکتی، اور کیا عبادت کریں گے؟ جناب مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنازے کے ساتھ ساتھ تشریف لے گئے، جنت البقیع میں جنازہ پہنچا، یوں فرمایا میت کو قبر میں رکھ کر تم چلے آؤ، قبلہ رخ میں اپنے ہاتھوں سے موڑوں گا۔ سبحان اللہ، اس کی قبر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور قبلہ رخ اپنے ہاتھوں سے موڑا۔ جب قبر سے باہر تشریف لائے تو مسکراتے ہوئے کسی صحابی نے پوچھ لیا یا رسول اللہ، آپ تو فرماتے ہیں قبر بڑی وحشتناک جگہ ہے، بڑی خوفناک جگہ ہے، اور آپ ہنستے ہوئے تشریف لائے؟ فرمایا میں کیا کروں، سعد بن ربیع جس وقت قبر میں رکھا اور میں نے قبلہ رخ منہ موڑا تو وہ خود ہنس رہا تھا۔ یا رسول اللہ قبر میں ہنس رہا تھا؟ فرمایا ہاں، جنت کے حور و غلمان نے کھڑکی کھولی اور تمام کے تمام نے اس کو مبارکباد دی، جنت کی ہوائیں اور خوشبوئیں اور حور و غلمان کا جمگٹا دیکھ کر وہ ہنسنے لگا، میں سعد کو دیکھ کے ہنسنے لگا، وہ ان کو دیکھ کے ہنسنے لگا۔ تو دوستوں اور بزرگوں، گزشتہ عید میں کتنے بھائی ہمارے ساتھ عید کی نماز میں شامل تھے، خوشیوں میں شامل تھے، کتنی بہنیں بیٹیاں شامل تھیں، لیکن مختلف بہانوں سے بوسینیا میں، ہندوستان میں، کشمیر میں ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں آدمی دنیا سے چلا گیا۔ آج وہ قبروں میں آہیں بھر رہے ہیں،
میری تیری دعاؤں کے منتظر ہیں کہ لوگ روزہ رکھ کر ہماری بخشش مغفرت کے لیے بھی دعا کریں، اپنے لیے بھی دعا کریں۔ جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، او لوگوں آخرت کی تیاری کرو، موت آنے والی ہے، ٹلنے والی نہیں۔ ارشاد فرمایا جناب مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، او لوگوں میری امت پہ ایک وقت ایسا آئے گا، لوگ اتنے بگڑیں گے، معاشرہ اتنا برباد ہوگا، ماحول اتنا غلط ہوگا، کلمہ پڑھتے ہوئے موت نہیں آئے گی، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے موت نہیں آئے گی، درود پاک پڑھتے ہوئے موت نہیں آئے گی، ادھر موت کا جھٹکا لگے گا، ادھر منہ میں کنجری کا گانا ہوگا۔ جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ایسا خطرناک وقت آئے گا، صبح کو آدمی اچھا بھلا مومن مسلمان ہوگا، شام کو موت آئی تو جنازہ کافر کا اٹھ رہا ہوگا۔ جناب مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وقت ایسا آئے گا، ہر کمرے سے، ہر بلڈنگ سے، ہر کوٹھی سے، ہر بنگلے سے چاروں طرف سے کنجری کی آواز آنے لگے گی۔ اس لیے قرآن کریم للکارتا ہے، کہتا ہے وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ۔ لوگوں زیادہ حرکت نہ کرو، زیادہ کرنا دکھاؤ۔ میں اپنی بے نیازیوں پہ اگر آ گیا پھر خاندان کی بات نہیں، قبیلوں کی بات نہیں، میں تو ملکوں کے نام و نشان مٹا دیا کرتا ہوں۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ جبریل امین نے چیخ ماری، قوم کی قوم کے جگر پھٹ گئے۔ فرمایا پہلے یہی فکر کرو کہ نہ جانے کس حال میں موت آئے گی۔ کئی اللہ والے ایسے ہیں کہ نماز میں سجدہ کرتے ہوئے موت آ جاتی ہے۔ میرے علم میں ہیں کئی بزرگ جن کی قرآن پڑھتے پڑھتے موت آ گئی، دوسری پڑھتے ہوئے موت آ جاتی ہے، وضو کرتے ہوئے موت آ جاتی ہے، اللہ کے دربار میں سجدہ کرتے ہوئے موت آ جاتی ہے۔ تو ہم اپنے آخری وقت کو، عید ہو، شبرات ہو، کوئی بھی خوشی کا موقع ہو، موت بلانے والی چیز نہیں ہے، وہ آئے گی اور آ کے رہے گی۔ اب فکر یہ کرنا ہے کہ نہ جانے کس حال میں آئے گی۔ قرآن کہتا کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انه الفراق والتفت الساق بالساق الى ربك يومئذ المساق۔ قرآن کہتا 360 رگیں ٹوٹیں گی، اعضاء چھوٹیں گے۔ پروردگار عالم کا لکھوں کا شکر اور کروڑا احسان ہوا، مہربانی فرمائی مالک کائنات نے کہ ہم گناہ گاروں کو برکتوں والا رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرمایا۔ رمضان المبارک اپنی خیر و برکتوں اور رحمتوں کے ساتھ آیا اور رحمت کا می برساتا ہوا چلا گیا۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے اکرام کیا، احترام کیا، عظمت کی، رمضان اور قرآن کی شان کو تسلیم کیا، بھوکے پیاسے رہے، گرمی میں نڈھال ہو گئے، مگر اللہ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو پورا کیا۔ جن لوگوں نے خداوند کریم کے احکام کو پس پشت ڈالا، اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کیا، میں کمزور ہو جاؤں گا، چلاکی کی، فنکاری کی، خداوند کریم ان سے بیزار ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں ایسے لوگوں کی بخشش کرنا میری کوئی ذمہ داری نہیں۔ اور حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یوں فرمایا کہ لوگوں یہ وہ برکتوں والا مہینہ، یہ وہ عظمتوں والا مہینہ، یہ وہ شان والا مہینہ کہ کروڑوں لوگوں کی اس ماہ مبارک میں نجات کی جاتی ہے۔ جنہوں نے اپنی نیتوں کو صاف رکھا، جنہوں نے اپنے اعمال کو صاف پاک کرنے کی کوشش کی، ٹھگی نہیں ماری، فنکاری نہیں کی، جھوٹ نہیں بولا، کسی پہ ظلم نہیں کیا، پروردگار عالم کا کرم ان لوگوں کے پاس آج شامل حال ہوگا، اور وہی لوگ اپنی زندگی میں اس کا مزہ اور لطف اور اس کی لذت اور حلاوت چکھ سکتے ہیں۔
قرآن کریم کہتا ہے کہ بعض لوگ ایسے ہیں جو دنیائی میں اپنے ایمان کا مزہ چکھتے ہیں. بعض لوگ دنیائی میں اپنے ایمان کی لذت، اپنے ایمان کی مٹھاس اور اپنے ایمان کی حلاوت اور اپنے ایمان کا، چنانچہ اس دنیا میں ایسے لوگ بے شمار آئے جو یہ کہتے ہیں. مجدد الف ثانی سرہندی رحمت اللہ علیہ اتنا بڑا ولی، اتنا بڑا بزرگ، اتنا بڑا اللہ والا، کسی نے پوچھ لیا کہ حضرت جنت میں بھی نماز ہوگی؟ کسی مرید نے پوچھا کہ حضرت کیا جنت میں بھی نماز ہوگی؟ تو کسی عالم نے جواب دیا کہ نہیں، جنت تو جزا اور سزا کی جگہ ہے، جنت تو اعمال کا مزہ لینے کی جگہ ہے، وہ عمل کرنے کی جگہ نہیں. تو مجدد صاحب نے ٹھنڈا سانس لیا اور یوں فرمایا، لوگوں اس جنت میں کیسے جی لگے گا جس میں نماز نہ ہوگی؟ اس جنت میں کیا مزہ آئے گا جس جنت میں نماز نہ ہوگی؟ اس بہشت میں گزارا کیسے ہوگا جس بہشت میں خدا کی حضور میں مجھے سجدہ کرنے کا موقع نہیں ملے گا؟ دنیا ہی میں ان لوگوں کو اعمال کی حلاوت اور اپنے اپنے ایمان کا ذائقہ مزہ آتا تھا. شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری رحمت اللہ علیہ بہت بڑے بزرگوں میں سے گزرے ہیں. رمضان کے پورے مہینے میں ایک رمضان میں 2 چپاتیاں کھائیں، پورے مہینے میں سارے 30 دن میں 2 چپاتیاں کھائیں. تو حضرت کے خاص مرید خلیفہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمت اللہ علیہ نے ایک دن عرض کر دیا کہ حضرت آپ بالکل کمزور ہو جائیں گے، لقمہ تو لیا کرو. آپ نے بالکل ہی چھوڑ دیا. خدا کی قسم کیا شاندار جواب دیا اللہ والے نے. فرمانے لگے، مولانا میں ایک ختم قرآن کا رات کو پڑھتا ہوں پورا، اور ایک ختم قرآن کا دن میں کرتا ہوں. فرمایا کسی سورت کو پڑھتے وقت میرے منہ میں کیلے کا مزہ آتا ہے، اور کسی سورت کو پڑھتے وقت میرے منہ میں سیب کا مزہ آتا ہے، اور کوئی سپارہ پڑھتے وقت میرے منہ میں مالٹے کا مزہ آتا ہے، اور کوئی آیت پڑھتے ہوئے میرے منہ میں آم کا مزہ آتا ہے. مولانا میں تو رات دن جنت کے پھل کھاتا ہوں. یہ وہ لوگ تھے جن کو دنیائی میں ایمان کی لذت ملی، دنیائی میں جن کو ایمان کا ذائقہ ملا، دنیائی میں جنہوں نے اپنے ایمان کا مزہ چکھا. اور صحابہ کرام میں سے تو ایسے لوگ ہزاروں ہیں، بزرگوں میں سے بے شمار لوگ ایسے ہی گزرے ہیں کہ انہوں نے اپنے اعمال کا مزہ دنیا ہی میں چکھا. وہ ایک ایک سجدے پہ جان دیتے تھے. ایک اللہ والے سے کسی نے پوچھا کہ ساری دنیا میں آپ کو کس چیز سے پیار ہے، کس چیز سے رغبت ہے، کس چیز سے محبت ہے؟ تو یوں فرمایا کہ اگر مجھے کوئی ساری دنیا کی بات ساتھ دے تو میں وہ لینے کو تیار نہیں، مجھے تو ایک اللہ کے دروازے پہ سجدے سے پیار ہے. میرے رب کا دروازہ اور میرا سر ہو، میں اس کی حضور میں جھکاتا ہی چلا جاؤں، مجھے تو اس میں زیادہ مزہ آتا ہے. ایک بزرگ ہیں، مدینہ منورہ میں رہتے ہیں، اور وہ حج کرنے کے لیے بیت اللہ مکہ مکرمہ چلے، اور انہوں نے احرام باندھا. احرام باندھ کر آواز لگائی، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک. او میرے مولا میں حاضر ہوں، میں حاضر ہونے والا ہوں. غیب سے آواز آئی، لا لبیک، تیری حاضری منظور نہیں. برابر میں ایک جوان کھڑا ہے، اس نے بھی یہ آواز سن لی. وہ کہنے لگا، بڑے میاں میں نے بھی آواز سن لی، جب تمہاری حاضری منظور ہی نہیں تو جا کے کیا کرو گے، اتنا لمبا سفر کرو گے؟ اللہ والے نے رو دیا. فرمانے لگے، بیٹا تو 1 سال یہ آواز سن کر گھبرا گیا، مجھے یہ آواز سنتے سنتے 53 سال گزر گئے. مجھے یہ آواز سنتے سنتے 53 سال گزر گئے، پر آج تک میرے دماغ میں نہیں آیا اگر یہاں منظور نہیں تو اور دروازہ بھی تو کوئی نہیں. منظور ہو یا نہ ہو، حاضری مقبول ہو نہ ہو، میرا کام اس کی چوکھٹ پہ پیشانی رگڑنا ہے.
اور میں تو ہر وقت یوں ہی کہتا رہوں گا تیرے کرم سے بے نیاز، تیرے کرم سے بے نیاز، اور کون سی شے ملی نہیں، تیرے کرم سے بے نیاز اور کون سی شے ملی نہیں، اور جھولی ہی میری تنگ ہے پر تیرے یہاں کمی نہیں، سربا سجود ہوں مگر، سربا سجود ہوں مگر عزموں میں پختگی نہیں، اور قائل بندگی تو ہوں قابل بندگی نہیں، اور میری مولا میں ہر وقت تیرے دروازے پہ ماتھا رگڑوں گا، اپنی پیشانی رگڑوں گا، اپنی جبین نیاز تیرے دروازے پہ رکھتا رہوں گا، میرا کام تیری چوکھٹ پہ ماتھا رگڑنا ہے، منظور کرنا یا نہ کرنا یہ تیرا کام ہے۔ آواز آئی گھبرانا، آج میں نے تیری یکدم 54 حج قبول کر لیے، آج میں نے تیرے یکدم 54 حج قبول کر لیے، میں تو تجھ سے کہلوانا چاہتا تھا کہ دیکھوں میرے دروازے سے بھاگتا ہے کہ نہیں، اور آج ہم بھاگے بھگائے، رحمتوں کو دھکیلنے والے، عظمتوں کو پرے کرنے والے، نیتیں ہماری خراب ہو گئی، اخلاص ختم ہو گیا، ساری اعمال کی بنیاد نیت پر ہے، نیت بگڑی تو نظام بگڑا، نیت بگڑی تو کام بگڑا، نیت بگڑی تو جزا سزا بگڑی، نیت بگڑی تو ملک بگڑا، نیت بگڑی تو پوری دنیا کا نظام بگڑ گیا۔ امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ نے تفسیر کبیر میں ایک عجیب واقعہ لکھا ہے، سورہ فاتحہ کی تفسیر کرتے ہوئے لکھا اللہ والے نے کہ نوشیرواں بادشاہ جو بہت بڑا عظیم بادشاہ تھا، جس کو لوگ عادل کہتے تھے، انصاف کرنے والا کہتے تھے، وہ ساتھیوں کے ساتھ شکار کے لیے گیا، اپنے وزراء اور سفراء کے ساتھ گیا، جنگل بہت بیابان تھے، ساتھیوں سے بچھڑ گیا، اکیلا رہ گیا، چلتا چلتا پیاسا تھک گیا، چور چور ہو گیا، اچانک ایک اناروں کے باغ میں آ نکلا، کسی کا باغ تھا دیہات میں، شہروں سے بڑا دور، اس باغ میں بادشاہ پہنچا، چھاؤں میں بیٹھا، ایک نوجوان بچہ اس باغ میں تھا بڑا خوبصورت، کہنے لگا بیٹا میں مسافر ہوں، پیاس بڑی لگی ہے، کوئی پانی پلا۔ ان تیرے میرے ورگا ہوندا تو اتنے آکھے آ نا کہ میں اتنے تیرے واسطے سبیل لائی کھڑا ہے، پیسے گھننا تو تین کو پانی پلانے، پیسے لے تجھے پانی پلائیں گے، ہمارا دین پیسہ، ایمان پیسہ، عزت پیسہ، وقار پیسہ، قیامت پیسہ، موت پیسہ، وہ پیسے پہ ہی مر گئے، اور کیا کریں گے ہم لوگ؟ آج ہم نے یہ بھی کبھی سوچ کے نہیں دیکھا کہ آج تک کسی کے پلے 4 آنے کبھی کسی نے باندھے ہی نہیں، کروڑا پتی بھی ننگا جاتا ہے، لکھا پتی بھی ننگا جاتا ہے۔ تو بادشاہ کو اس نوجوان نے ایک انار توڑا، وہ نہیں جانتا کہ یہ بادشاہ ہے، ایک انار توڑا اور اسے نچوڑا تو گلاس بھر گیا، اور وہ بادشاہ کو پیش کر دیا کہ مسافر جی یہ پانی پی لو۔ اس نے جو پیا تو بڑا رنگ اچھا، ذائقہ اچھا، بڑی خوشبو اور بڑی لذت آئی، اس کو پی کر دل و دماغ تازہ ہو گیا، تو دل میں سوچنے لگا کمال ہے بھائی، ہمارے محل میں ایسے انار کبھی نہیں آئے، بادشاہوں کو نصیب نہیں ہے، اور یہ دیہاتی جٹ لوگ ایسے انار کھاتے ہیں، یہ ایسے اعلیٰ درجے کے انار کھاتے پیتے ہیں، کمال ہے بھائی، ہم بادشاہ ہو کر کے یوں ہی رہ گئے، ہم اس باغ کو چھین لیں گے، ہم اس باغ کو لے لیں گے، یہ بادشاہ کے نام کروں گا اس باغ کو، میرے بچے کھائیں گے، میری بیٹیاں کھائیں گی، میرے شہزادے استعمال کریں گے، کمال ہے، دیہاتی لوگ کھا رہے ہیں۔ ابھی دل میں آئی یہ بات، چلتے وقت کہنے لگا رے نوجوان، لو زندگی میں پہلی بھی اور آخری بھی ملاقات ہے، یہ ایک گلاس اور پلا دے، تیری مہربانی۔ اس نے انار توڑا اور نچوڑا تو گلاس تو کیا بھرتا، چوتھائی گلاس بھی نہ بھرا، خوشبو بھی بد ذائقہ ہو گئی، رنگ بھی بگڑ گیا، لذت بھی بگڑ گئی، اور پانی بھی تھوڑا نکلا۔
بادشاہ کہنے لگا کہ نوجوان یہ سوکھا ہوا انار کہیں اور سے لایا؟ کہنے لگا چچا جان مسافر جی میں نے تو پیڑ تو کیا ٹہنی بھی نہیں بدلی، جس شاخ سے جس ٹہنی سے پہلا انار لایا تھا اسی سے لایا ہوں۔ ان نے کہا پھر کیا فرق پڑا بھئی یہ کیا ہو گیا؟ وہ ذائقہ بھی نہیں، وہ مزہ بھی نہیں، وہ لذت بھی نہیں، وہ رنگت بھی نہیں، وہ خوشبو بھی نہیں، اور پانی بھی نہیں۔ ہائے ہائے نوجوان کہنے لگا مسافر جی ایسا معلوم ہوتا ہے اس ملک کے بادشاہ نے ظلم کرنے کا ارادہ کر لیا، ایسا معلوم ہوتا ہے اس ملک کے بادشاہ کا ظلم کرنے کا ارادہ ہو گیا، ستم ڈھانے کا ارادہ کر لیا، زیادتی کرنے کا ارادہ کر لیا، غریبوں پہ ظلم کرنے کا ارادہ کر لیا۔ بادشاہ بڑا حیران ہوا کہ ابھی تو دل میں بات آئی، دل میں ارادہ آیا ظلم کرنے کا، اس ارادے کا دھواں باغ میں پہنچا، درختوں میں پہنچا، پیڑوں میں پہنچا، پتوں میں پہنچا، انار کے دانے دانے میں پہنچا۔ ابھی نیت کی خرابی نے نار کے دانے خشک کر دیے، رنگ بدل دیا، ذائقہ برباد کر دیا۔ آج حاجی غازی نمازی پیر فقیر مولوی ہماری نیتیں خراب ہے، لوگوں نیت کو ٹٹولو اپنی۔ برابر والے ہمسائے کی بیٹی کو دیکھ کر ہچکی بھرنے والوں شرم نہیں آتی؟ مسلمان کی بہن کو دیکھ کر برائی کا ارادہ کرتے ہوئے خدا کا قہر مول نہیں لیتے لوگ؟ ارشاد ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا جس آدمی نے زنا کیا، بدکاری کی، 40 میل چاروں طرف 40 دن تک خدا کی لعنت برستی ہے۔ ایک حدیث میں یہاں تک آتا ہے کہ یہ پروردگار کا اس امت پہ کرم ہے، ورنہ جس جگہ بدکاری ہو اس ملک کے لوگوں کو دانا نہ دیا جائے۔ دوسرے کی آبرو اتارنا مذاق ہے؟ دوسرے کا مال اٹھا کر ہڑپ کرنا کوئی مذاق ہے؟ آج لوگ اپنے آپ کو سیاستدان سمجھتے ہیں، چلاک بنے پھرتے ہیں، فلانے کا مال رگڑا دے دیا، فلانے کی عزت کو رگڑا دے دیا، فلانے کی آبرو کو تختہ کر دیا، فلانے کی زمین پر قبضہ کر لیا۔ یہ ساری کی ساری چیزیں وہ ہیں جو اسلام اور قرآن کے خلاف ہیں۔ اس لیے عرض کر رہا ہوں سال بھر میں عید کا دن آیا، نہ جانے اگلے سال تم میں سے کون دنیا میں ہوگا اور کون اپنی قبر میں تڑپ رہا ہوگا۔ تو بادشاہ نے جب یہ بات سنی تو رویا، ہائے وہ پھر بھی رو لیا، ہم سب کچھ سن کے کبھی نہیں روئے۔